मसीह यस्सु में आप सब अजीज़ों को पास्टर उबैद रऊफ़ का सलाम। बाइबल क्वेस्ट के इस खूबसूरत प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर एक नए सवाल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ों, क्या यस्सु खुदा है? क्या यस्सु ने कभी भी खुदा होने का दावा किया? बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में इस सवाल का जवाब लेंगे। बहुत सारे इस तरह के सवाल हमारे जहन में गर्दिश करते हैं। हम दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ये सवाल उनके लिए भी एक मुबहम सवाल है और अक्सर औक़ात वो इस सवाल के जवाब को तलाश नहीं कर पाते। देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो अपने ही तमाम सवालों का जवाब अपने ही अंदर रखती है और उसके अंदर से ही आपको सारे जवाब भी मिलते हैं। बहुत सारे लोग आज यीशु की अलूहियत के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और यीशु के खुदा होने से इनकार करते हैं और ये अक्सर दावा करते हैं कि यीशु ने कभी भी डायरेक्टली तौर पे ये अपने आप को खुदा नहीं कहा। मेरे से खुदा यीशु मसीह वाकई एक खुदा है और यीशु ने डायरेक्टली बाइबल मुक़द्दस के अंदर अनाजील के अंदर नहीं कहा, लेकिन इन तमाम हवाला जात की मदद से हम देखेंगे कि वाकई ही यीशु खुदा था और उसने बहैसियत इंसान होते हुए भी इस दुनिया के अंदर बशरियत के अंदर न सिर्फ एक कामिल इंसान बल्कि एक कामिल खुदा होने का दावा किया। हम देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि बाप और मैं एक हैं। इसका मतलब यह है कि बाप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। बाप की खसलत मेरी खसलत सेम है, बाप की नेचर मेरी नेचर सेम है। जो बाप है वो मैं हूँ। दैट मीन्स कि बाप और वो एक है। इसका मतलब यह है कि वो अलूहियत का दावा कर रहा है और अक्सर औक़ात जब भी खुदा यीशु मसीह अलूहियत का दावा करते थे तो यहूदी अक्सर उसको संसार करने की कोशिश करते थे। यहूदियों का और खुदा यीशु मसीह का सबसे बड़ा आपस में कॉन्फ्लिक्ट यही रहता था, क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुदा होने का दावा करता था, अलूहियत का दावा करता था और यहूदी उसको संसार करने के लिए हमेशा पत्थर उठाए हुए खड़े रहते थे और अक्सर औक़ात वो उसको मारने की कोशिश में रहते थे। तो वो अक्सर ये कहते थे कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। तो असल में खुदावन यीशु मसीह है ही खुदा थे, तो वो अपने लोगों को, अपने हवारियों को और शागिर्दों को वो ये बताते थे कि मैं खुदा हूँ। और अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि शागिर्द इस बात को समझ नहीं पाते थे और खुदावन यीशु मसीह उनको बारहा समझाते भी थे। और खुदावन यीशु मसीह ने जो दावा किया, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 58वीं आयत में वहाँ लिखा है कि यीशु ऐलान करते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेशतर उसके कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। तो वो जो मैं हूँ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो हम उसको खरूज की किताब 3रा बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर उसकी तस्दीक देखते हैं कि खुदावंद खुदा ने जो अपना नाम मुक़द्दस मूसा को बयान किया वो वही था जो उसने कहा कि मैं हूँ जो हूँ सो हूँ। तो वही नाम जो है उसने बयान करते हुए कहा कि मैं हूँ, यानी अब्राहम से पहले मैं हूँ। दैट मीन्स कि वो अलूहियत का दावा कर रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं खुदा हूँ। तो इस वजह से यहूदी जो है वो ये कहते थे कि तू कुफर बकता है और वो उसको जान से मारने के लिए कोशिश करते रहते थे और सारी जमात उसे संसार करने के लिए कोशिश करती थी। और हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है यहूदियों को ये ख़ास कर ताकीद करता था, तौरेत के अंदर ये मौजूद है कि अगर कोई खुदा के नाम पर कोई कुफर बके तो उसको जान से मारा जाए और वो कतई संसार किया जाए। और अगर कोई परदेसी है या वो देश में है, अगर उसके नाम से वो कुफर बकता है तो उसको मारा जाए, उसको संसार किया जाए। तो इस वजह से वो उसको संसार करने की कोशिश करते थे। और खुदा का बंदा यूहन्ना जो है वो यीशु को कलमा खुदा बयान करता है, यानी वो कहता है कि कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ, यानी कलाम खुदा था और वो मुजस्सम खुदा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे ऐसे हवाला जात हमें मिलते हैं जिसके अंदर वो खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके लिए। अमाल की किताब हम देख सकते हैं, अमाल 20वां बाब उसकी 28वीं आयत के अंदर वहाँ देखते हैं कि बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने ख़ास अपने खून से मोल लिया। तो इसका कौन सा खुदा जो अपना खून दे रहा है? यानी खुदावन यीशु मसीह ही जो अपना खून देकर
جس نے تمام دنیا کے تمام لوگوں کو ابلیس کی قید سے آزاد کیا اور اس کا کفارہ دے کر، اس کا فدیہ دے کر، اس کی قیمت دے کر اس کو خریدا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہیں وہ بھی اس کو خدا تسلیم کرتے ہیں، اور توما جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ تو وہ جب یہ بیان کرتا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تو غلط کہہ رہا ہے، میں تو تیری مانند ایک انسان ہوں اور تو مجھے کیوں خدا کا درجہ دے رہا ہے۔ وہاں خداوند یسوع مسیح اس کو غلط نہیں کہہ رہے، بلکہ خداوند اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ہم تیتس کے خط کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، تیتس دوسرا باب اس کی 13ویں آیت کے اندر، کہ ہم اپنے بزرگ خدا اور منجی خداوند یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں، یعنی یسوع کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں۔ گلوریس اپیرنس آف آور گریٹ گاڈ اینڈ سیویئر جیسس کرائسٹ، ہاللیلویہ۔ اور آگے عبرانیوں کے خط کے اندر بھی ہم اس کا ایک بڑا خوبصورت حوالہ دیکھ سکتے ہیں، عبرانیوں پہلا باب اس کی 8ویں آیت کے اندر۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں خدا باپ اپنے بیٹے یسوع کے بارے میں کہتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت ابدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بیٹے کو خدا کا لقب دے رہا ہے، خدا کا درجہ دیتا ہے، بٹ اباؤٹ دا سن دا فادر سیز ٹو ہم یور تھرون او گاڈ از فار ایور اینڈ ایور۔ تو خدا باپ اپنے بیٹے کی بابت یہ لفظ کہتا ہے کہ وہ خدا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسوع حقیقت میں خدا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ یوحنا جب آسمانی رویا دیکھتا ہے اور ایک فرشتے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور فرشتے کے ساتھ مکالمات ہوتے ہیں، اور وہاں خدا کا بندہ یوحنا جو ہے اس کو سجدہ کرتا ہے، اور وہاں لکھا ہے مکاشفہ 19 باب اس کی 10ویں آیت کے اندر، اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں میں گرا، اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، خدا ہی کو سجدہ کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور اس کی پرستش کرنے کو قبول کیا، اس کی پرستش کی۔ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو ہم مجوسیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ڈبے کھول کر اس کو نذرانہ پیش کرتے ہیں اور گر کر سجدہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں، آپ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی اناجیل کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں اور یسوع نے منع نہیں کر رہے ہیں، ان کو باز نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح پانی پر چل رہے تھے، اور اس واقعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں متی 14 باب 33ویں آیت کے اندر، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے واقعات جس کے اندر خداوند یسوع مسیح کو لوگوں نے سجدہ کیا اور اس کی عبادت کی اور اس کو خدا کا درجہ دے کر اس کو خدا مانا۔ تو اگر یسوع خدا نہیں تھا تو یقیناً مکاشفہ کے اس فرشتے کی طرح وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، خدا ہی کو سجدہ کر۔ یہاں خداوند یسوع مسیح نے ان کو منع نہیں کیا۔ ان کے علاوہ کلام مقدس کے اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ تو کیا یسوع خدا ہے؟ یسوع یقینی طور پر خدا ہے، اور منطقی اس کی وجہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور یسوع کے خدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ خدا نہیں تھا تو پھر وہ مر جاتا اور اس کے بعد زندہ ہی نہ ہوتا۔ تو آج تک کبھی کسی انسان کو مردوں میں سے آپ نے زندہ ہوتا دیکھا ہے؟ صرف خدا ہی ہے جو اس کام کو کر سکتا ہے، اور خدا نے ایسا ممکن کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح جو بحیثیت ایک کامل انسان کے ایک کلام مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا اور اس دنیا میں رہا، اور دنیا جو ہے اس کو اپنے اندر سما نہیں سکتی تھی، زمین اس کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتی تھی، اور وہ اس دنیا کے اندر رہ کر انسان کے کفارے کا سبب بنا۔ اور جب وہ مر گیا تو قبر اس کو اپنے اندر نہیں رکھ سکی، کیونکہ وہ اس دنیا کا اور اس آسمان کا، زمین کا، ان تمام مخلوقات کا خدا تھا۔
لہٰذا وہ تیسرے دن اپنے ہی کہنے کے مطابق مردوں میں سے زندہ ہوا، اور اس نے پوری دنیا کا، پوری انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے کر گناہوں کی موت سے انسان کو میرے عزیزو آزاد کر دیا۔ اور اگر یسوع خدا نہ ہوتا تو وہ ایک مخلوق ہوتا، تو پھر ایک مخلوق کے طور پر لامحدود اور غیر فانی خدا کے خلاف کیے گئے گناہ کے لامحدود کفارے کو ادا نہ کر پاتا۔ اس طرح وہ لامحدود کفارہ خدا کے سوا کوئی اور قطعی طور پر ادا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے عزیزو، صرف خدا ہی اس دنیا کے گناہوں کو اٹھا سکتا اور ہمیں ایک بڑی فتح دے سکتا ہے۔ اور وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ کلمہ خدا، اور نہ صرف خدا کا بیٹا بلکہ وہ خدا ہونے کا مکمل درجہ رکھتا ہے، اور ہم اس کی عبادت اور پرستش کر سکتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ اس کو خدا تصور نہیں کرتے، لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام اس کو خدا کہتا ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، کلام اس سے بھرا ہوا ہے۔ اور آپ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب کے اندر، تمام بائبل مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جان سکتے ہیں کہ کلمہ خدا یسوع واقع ہی خدا ہے، اور وہ الہی ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے۔ اور اس نے خود اس بات کا ایک بڑا خوبصورت بیان دیتے ہوئے کہا مکاشفہ 22:13 کے اندر، میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ وہ ہمارا منجی خداوند ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور کوئی انسان کسی انسان کا نجات دہندہ نہیں ہو سکتا، کوئی جانور کسی کے لیے نجات کا سبب نہیں بن سکتا، کوئی فرشتہ کسی کے لیے نجات کا سبب نہیں بن سکتا، صرف خدا ہی انسان کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے عزیزو، تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ میرا ایمان ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب ملا ہے، اور اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے، تو آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی سوال کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی کامنٹ کرتے ہیں، تو ہمیشہ اخلاقی دائرے میں اور ایک دوسرے کی عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ سوال کیا کریں، تاکہ خداوند یسوع مسیح کو جلال ملے۔ گاڈ بلیس یو۔ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے سوال کے ساتھ بائبل کویسٹ کے پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ آپ سب سے التماس ہے کہ آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور لوگوں تک شیئر کریں، اور کامنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔